بڑا حسن۔ حضرت ایوب علیہ السلام سورہ انبیاء میں قرآن میں ان کا تذکرہ ہے کہ بڑی آزمائشوں میں گزرے لیکن اللہ کا شکر ادا کیا اور دنیا کو بتایا کہ شکر فقط اولاد کے ملنے پہ نہیں ہوتا، اگر خدا اولاد کی نعمت واپس بھی لے لے تو اگر انسان میں ایمان ہے، خدا پر یقین ہے، آخرت پر، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرا مالک جس حال میں تو راضی ہے، تو نے نعمت دی، اپنی امانت واپس لے لی، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ لڑی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی۔ حضرت ابراہیم کے دو نبی بیٹے ہیں، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس لڑی سے ہیں، اور تمام ائمہ طاہرین حضرت اسماعیل کی لڑی سے ہیں۔ اور دوسرے جو بعض انبیاء ہیں جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام، یہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حضرت ایوب پانچویں لڑی میں حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے والد ہیں حضرت عبداللہ، پھر ان کے والد حضرت عبد المطلب، دادا جو ہیں پیغمبر اسلام کے، عبد المطلب کے والد ہاشم ہیں حضرت، جس سے ہاشمی کہتے ہیں ان کو، پھر ان کے والد ہیں عبد مناف، پھر قصی، پھر کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فیر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرقہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان سے آگے پھر حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، یہ لڑی ہے۔ تو یہ حضرت ایوب کا قرآن سورہ انبیاء میں جب آیا کہ آخری جب صدا دی وانت ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ کو اپنی آواز دی کہ میرے اللہ جتنی آزمائشیں آئیں میں نے تمام میں مقابلہ بھی کیا، صبر بھی کیا، لیکن ایک آزمائش حضرت ایوب پر ایسی آئی جہاں پر ان کا صبر ختم ہو گیا۔ وہ جب مشکل حالات تھے اور حضرت رحیمہ خاتون ان کی زوجہ جب اپنے، چونکہ حضرت ایوب بہت بیمار ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اور ان میں جانے آنے کی، کمانے کی طاقت ختم ہو گئی، تو حضرت رحیمہ خاتون جو ان کی زوجہ تھیں وہ نکلی کہ اپنے محلے علاقے سے کچھ خورد و نوش کا سامان لے آئیں۔ تو کچھ لوگوں کو جب بتایا کہ میں حضرت ایوب کی زوجہ ہوں، تو ان لوگوں نے عجیب سا سوال کیا، کہا آپ جس لڑی سے ہیں اس لڑی میں خواتین کے بال سرخ ہوتے ہیں جیسے گولڈن قسم کے، تو اگر آپ اپنا ایک بال دکھا دیں کہ وہ اس لڑی سے ہے تو ہم آپ کی امداد کریں گے۔ تو جب یہ بات کی تو حضرت رحیمہ کو بہت دکھ ہوا، کہا ہم جس گھرانے سے ہیں اور جو ہماری عزت ہے اور حجاب ہے اس کے خلاف ہے۔ پھر بیوی واپس آئیں اور حضرت ایوب کو بتایا کہ مجھ سے لوگوں نے ایسے کہا ہے۔ حضرت ایوب کے آنسو گرنے لگے، تو کہا میرے اللہ اب ہماری یہ عزت و ناموس کا مسئلہ ہے، انت ارحم الراحمین، اب تو ہم پر رحمت نازل کر، اور ہمارے صبر کی منزل ختم ہو گئی۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اتنے صابر پیغمبر تھے، لیکن جب ناموس اور گھر کا مسئلہ آیا تو ایوب نے بھی دست سے دعا باندھ کے کہا میرے اللہ اب اس سے آگے میرا چلنا مشکل ہے۔ لیکن اہل بیت اور مولا سجاد کا آپ صبر دیکھیں کہ کس قدر مشکل مراحل میں بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بہو کے ساتھ گئے ہیں بازاروں کے اندر، اور پھر مقابلہ کر کے بتایا کہ ہم فخر ایوب ہیں، ہم فخر اسماعیل ہیں، ہم فخر ابراہیم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ بہت اچھی زیارت ہو گئی، ان کا بہت مقام ہے، قرآن میں تذکرے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خدا کرے کسی پر غیرت و عزت و ناموس کا امتحان نہ آئے، اس میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے 93 سال جہاں ہسٹری لکھی ہے،
93 سال عمر لکھی ہے. یہ بڑے جو میں نے بیان کیا اگر ساری تفصیل بیان ہو اس میں بڑے مصائب ہیں, نصیحتیں ہیں, کس کس امتحان سے گزرے اور آخر میں کیا ان پر گزری جب انہوں نے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کی صدا بلند کی. تو اللہ نے فرمایا ایوب ہم نے قبول کر لیا اور تم ہمارے بزرگ بندوں میں سے ہو, تمہارا نام اور کام اور تمہاری یادیں دنیا میں قائم رہیں گی. اب دیکھو کس جنگل اور قریے میں یہ مزار ہے لیکن لوگ آ رہے ہیں ان کو سلام کرنے. ان کی جو خدمات ہیں, ان کا صبر ہے, آزمائشیں ہیں, قربانیاں ہیں. اللہ تعالی ہماری اس زیارت کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی میرے اللہ وہ آزمائش نہ دینا جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں, یا ہم میں وہ ہمت و صبر نہ ہو. ہمیں آزمائشوں میں صبر اور ہمت کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ ہمارے سفر کو اپنی عبادت میں قبول فرما. اس کے صدقے میں ہمارے بچوں پر, خاندانوں پر, اہل ایمان پر رحم فرما. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک فاتحہ اپنے سب مرحومین اور شہداء کے نام. بسم اللہ. بھائی فرزان کی والدہ کافی بیمار رہیں, اتنی بیمار ہو گئی تھیں کہ ایک دفعہ انہوں نے بالکل ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. انہوں نے پاکستان بھی کہا کہ اب کوئی ہم انتظام قبر کا کریں, کفن کا کریں. تو مجھے فون کیا, کہا بھائی ہماری امی آخری لمحات میں ہے, آپ کہاں ہیں, آپ کی ضرورت پڑے گی. پھر سب نے دعائیں کی, التجائیں کی, منتیں مانی. الحمدللہ اب وہ خیر خیریت سے گھر آئیں. پھر ہم ملنے گئے, دعائیں دیں ابھی فون پہ بھی. تو یہ زیارت کا پروگرام بھی ہمارے ذہن میں نہیں تھا, مدت سے آتے رہے لیکن نہیں تھا, انہوں نے بنایا. تو دعا کریں اللہ تعالی ہماری اس والدہ کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. بڑی بزرگ خاتون ہیں, بڑی نیک دعائیں دینے والی ہیں, اور بہت کٹھن مراحل سے انہوں نے گزر کر ان سب بچوں کی پرورش کی اس ملک میں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ توفیق, صبر اور ہمت عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد. دو رکعت نماز ہے, زہرین ہو گئے ٹائم. ابھی زہرین اور 2 رکعت نماز زیارت کی پڑھ کے کر سکتے ہیں. ٹیشو یا کوئی کاغذ